اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یہ دو آیات ہیں، ان دو آیات کے اندر ایک تفصیلی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ اعراف کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ العزیز وہاں پر اس کی ہم مکمل تفصیل ذکر کریں گے۔ ہوا یوں تھا، بنی اسرائیل کے اندر ایک قوم تھی جو دریا کے کنارے پر آباد تھی، اور وہ دریا سے مچھلیاں پکڑ کر کے اور اسی پر اپنی تجارت کر کے پیسے کماتے تھے، بڑی عیش کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوتے تھے، اور ان کی ساری تجارت، ان کی ساری معیشت کا جو دار و مدار تھا وہ انہی مچھلیوں کے کاروبار اور اس چیز کے اوپر تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو آزمانے کے لیے حکم دے دیا کہ باقی ہفتے کے دنوں کے اندر تم لوگ جیسے بھی مچھلیاں پکڑنا چاہو تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن ہفتے والے دن تم لوگ مچھلیاں نہیں پکڑو گے۔ یہ حکم جب آ گیا تو شروع کے اندر سب نے ماننا شروع کر دیا، جی بالکل ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف سے ہمیں حکم ہے تو ہم کون ہوتے انکار کرنے والے۔ انہوں نے ایسا ہی اللہ کا حکم مان لیا، لیکن تھوڑا وقت گزرتا گیا، گزرتے ان کی تجارت ٹھپ ہو گئی، ان کی معیشت بیٹھ گئی، ان کا کاروبار خراب ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے ایک کام کر لیا، انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن تو ہمارے اوپر مچھلیاں پکڑنے کے اوپر پابندی لگائی ہے، لہٰذا ہم ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے ہیں، کسی اور دن پکڑیں گے۔ علماء کہتے ہیں، بلکہ سورہ اعراف کے اندر بھی اس کا تفصیلی تذکرہ اس طرح موجود ہے کہ جب ہفتے والے دن آ جاتا تو ہفتے والے دن مچھلیاں دریا کے کنارے پر آ کر کے اور ساحل پر آ کر کے نا اتنی مچھلیاں آ جاتی جس طرح کے کسی نے سائبان اوپر بنا لیا ہو، ایسے وہ سارا سمندر، سارا وہ ساحل مچھلیوں سے بھر جاتا تھا۔ لیکن جب ہفتے کا دن گزر جاتا مچھلیاں غائب ہو جاتی، جیسے مچھلیوں کو کسی نے بتا دیا ہو کہ جس طرح آج کل کرونا ہے نا، تو کہتے ہیں کرونا لاک ڈاؤن ہے، تو ہفتے والے دن ساری مچھلیاں آ جاتی، باقی 6 دن ہفتے کے لاک ڈاؤن ہوتا ہے، مچھلیاں غائب ہو جاتی۔ عجیب سسٹم ہے، عجیب اللہ رب العزت نے مچھلیوں کو یہ ایک کیا کہتے ہیں ایک ہوش دیا کہ تم نے نہیں آنا ہے، کیونکہ ساری چیزیں تو اللہ کے حکم کتابیں ہیں۔ تو ہفتے والے دن مچھلیاں آ جاتی، ہفتے والے دن کے بغیر مچھلیاں بھاگ جاتی، چلی جاتی۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، اتوار والے دن آ کر کے مچھلیاں پکڑتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، پیر والے دن، منگل والے دن، بدھ والے دن، جمعرات والے دن، جمعے والے دن، ہفتے کے 6 دنوں کے اندر مچھلیاں ایسی غائب ہو جاتی جس طرح کہ پورا لاک ڈاؤن لگا ہوا۔ اور جب ہفتے کا دن آ جاتا، چونکہ ان کے اوپر تو پابندی لگی تھی، تو یہ ساری مچھلیاں واپس آ جاتی۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ 6 دن یہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے ہیں، ایک دن جو مچھلیوں کے شکار کا دن، 6 جو مچھلیوں کے شکار کے دن ہیں ان دنوں مچھلیاں نہیں ہیں، اور جس دن مچھلیوں کا شکار ممنوع ہے تو ساری مچھلیاں حاضر ہو جاتی ہیں۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے، بھئی کیا کریں؟ اس کے لیے کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کر لیا، ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، باقی دنوں کے اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کر لیا، وہ جو دریا تھا، سمندر تھا، ساحل تھا، وہاں سے ان لوگوں نے نالیاں نکال لی اور نالیاں لا کر کے اس کے حوض بنا دیے، بڑے حوض بنا دیے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن جب یہ مچھلیاں آ جاتی، بہت زیادہ مچھلی آ جاتی، تو وہ سمندر کے رستے سے ہوتے ہوئے، وہ نالیوں سے ہوتے ہوئے وہ تالابوں کے اندر گر جاتی، تالابوں کے اندر چلی جاتی، تو یہ لوگ کیا کر لیتے، آگے سے بند بنا دیتے کہ مچھلیاں واپس نہ بھاگ جائیں۔
اور جب ہفتے کا دن گزر جاتا تو پیچھے دیکھتے تو وہ تالاب بھرے ہوئے ہوتے تھے، حوض بھرے ہوئے ہوتے تھے، لہٰذا بڑے مزے سے آ کر کے انہوں نے حوض سے اور تالابوں سے مچھلیاں نکال کر کے کرنا شروع کر دیے۔ ہوتے ہوتے یہ وقت اس طرح گزرتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے اس ہیلے کے اوپر بھی پابندی لگائی کہ تم نے یہ ہیلا بھی نہیں کرنا ہے، ہفتے والے دن جو مچھلی آئے گی تم نے اس کا شکار نہیں کرنا ہے، چاہے ہاتھ سے پکڑو، چاہے حوض میں لاؤ، چاہے تالاب میں لاؤ، چاہے جہاں سے بھی لاؤ، مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہیلے کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے پابندی لگا دی۔ اب یوں ہوا کہ ان لوگوں کے 3 طبقات بن گئے۔ پہلا طبقہ وہ ہے کہ جن لوگوں نے سرعام اللہ رب العزت کی نافرمانی شروع کر دی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، دیکھا جائے گا، جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا تو دیکھا جائے گا، یہ لوگ اللہ کے نافرمان ٹھہرے۔ دوسرا وہ طبقہ تھا کہ جن لوگوں نے منع کرنا شروع کر دیا، بھائی نہیں کرو، عذاب آ جائے گا، خراب ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کے پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ تھا جو نہ ان میں سے ہوتا تھا نہ ان میں سے ہوتا تھا، ان کو بھی کہا یار کیا کرنا ہے، تم نے کیا خواہ تم لوگوں نے پریشانی بنائی ہوئی ہے، ان لوگوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ان لوگوں نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے، تم لوگوں کی کیا پڑی ہے، تم ان کی قبر میں جاؤ گے یا وہ تمہاری قبر میں آئیں گے، چھوڑو وہ کام کرے اپنا۔ اور ادھر آ کر کے وہ ادھر ان کے پاس آ کر کے کہا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی خواہ میں آپ کو منع کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، منع کرتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے، ان کو کہا کرتے تھے وہ بھی اچھا ہے، مطلب بین ہوتے تھے۔ یہاں پر آ کر کے جس طرح آج کل کے جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا، ادھر جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم بھی ٹھیک ہو، یہاں پر ان کے پاس آتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم بھی ٹھیک ہو۔ تو یہ سیاسی لوگ تھے جو جوڑ توڑ والے ہوتے ہیں۔ 3 طبقات ہو گئے۔ جب 3 طبقات ہو گئے اور ان لوگوں نے کیا کر لیا، اب صورتحال یہ بن گئی کہ وہ جو تجارت تھی وہ تو ڈیوائیڈ ہو گئی، وہ تو تقسیم ہو گئی، سارے علاقے کے لوگ تجارت کرتے تھے، ساری قوم کے لوگ تجارت کرتے تھے، اب 50-50 ہو گئے۔ آدھے لوگ تو تجارت سے نکل گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کا حکم ماننا شروع کر دیا ہے کہ اب بس اللہ کا حکم ہے، ہم تجارت نہیں کرتے تو نہیں کرتے۔ یہ ساری تجارت ان نافرمانوں کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 1 لاکھ روپے بچت ہوتی ہے اور 1 لاکھ روپے 100 لوگوں کے درمیان میں تقسیم ہوتے ہیں تو ہزار آئیں گے، لیکن جب یہی 500 لوگوں کے اندر تقسیم ہوں گے تو لازمی بات ہے 2-2 ہزار آئیں گے۔ ان کی بچت زیادہ ہو گئی، بچت زیادہ ہونا شروع ہو گئی، زیادہ ہونا شروع ہو گئی، زیادہ ہونا شروع ہو گئی، اتنی حد تک ان کی بچت چلی گئی کہ بہت زیادہ مالدار ہو گئے، بہت زیادہ ان کے اوپر فراوانی ہو گئی، مال بہت زیادہ ہو گیا، مچھلیاں زیادہ ہو گئی، کاروبار زیادہ ہو گیا، بہت مطلب کہ معیشت بہت زیادہ ہائی پیمانے پہ چلی گئی۔ اچھا جب یہ بات ہو گئی، اب یہاں یہ جو لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم پر پابندی کی تھی، ان لوگوں نے کیا کر لیا، ان لوگوں نے باقاعدہ دیواریں کھینچ لی، دیواریں کھڑی کر دی، بھائی نافرمانو تم ادھر چلے جاؤ، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر لیا، نافرمان لوگوں کا انہوں نے بائیکاٹ کر لیا، کیا تم نے ہماری طرف نہیں آنا ہے، ہم نے تمہاری طرف نہیں آنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور مبادا ایسا کہ وہ تمہارے عذاب کے اندر ہم لوگ بھی شریک ہو جائیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ انہوں نے باقاعدہ فصیلیں بنا دی، انہوں نے باقاعدہ دیواریں کھڑی کر دی کہ تم ادھر ہم ادھر، یہ بات ہو گئی۔ اب ایسا ہوا ان کی جب تجارت زیادہ ہو گئی، یہ لوگ بیچارے تو خراب ہو رہے ہیں، ان کی معیشت تو روز بروز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، ان کا کاروبار تو ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، ان کی تجارت تو غرق ہوتی جا رہی ہے اور ان کی تجارت اوپر بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں وہ لوگ دن کے وقت میں اپنی تجارت کر کے رات کو آ کر کے اپنی مچھلیاں بناتے ہوتے تھے، پکاتے ہوتے تھے، کھاتے ہوتے تھے، شراب کی محفلیں چلتی تھیں اور جناب کے مزے ہوتے تھے، عیش ہوتا تھا، گپیں لگتی تھی، یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ اور یہاں سے یہ لوگ، ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کی عورتیں، ان کے نوجوان، ان کے بوڑھے بیچارے بھوکوں مر رہے ہیں، فاقوں پہ فاقے ہیں، اور ایسے فاقے آ رہے ہیں کہ کیا بتائیں۔ یہ آزمائش ہے نا، آزمائش تو ہوتی وہی ہے کہ جس کے اندر انسان کو پریشانی ہو، ورنہ تو پیسے دے کے کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ آزمائش تو یہ ہوتی ہے نا، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، دونوں صورتوں کے اندر۔ اللہ دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کہاں تک شکر کرتا ہے، اور اللہ لیتا ہے، چھینتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر میرا بندہ کہاں تک
صبر کرتا ہے. رات کا وقت ہو جاتا, محفلیں شروع ہو جاتی, شراب کی محفلیں لگتی تھی, گپیں لگتی تھی, بھائی مزے ہیں ان کے. اور یہاں یہ لوگ خراب ہو رہے ہیں, بھوکوں مر رہے ہیں, پیاسوں مر رہے ہیں, بیماریوں سے مر رہے ہیں. بالآخر جب اللہ رب العزت نے دیکھا نافرمان قوم کی نافرمانی جب حد سے بڑھ گئی, تو اللہ رب العزت نے فلما عتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین, اللہ رب العزت نے ان کے لیے حکم دے دیا کہ بندر, ذلیل بندر بن جاؤ. ذلیل بندر ان سے بنا دیے گئے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے جو نوجوان تھے ان کے بندر بنا دیے گئے, اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کے خنزیر بنا دیے گئے. اللہ رب العزت نے ایسی قوم کا صفایا کر دیا. 3 دن تک وہ روتے رہے, چلاتے رہے اور بری حالت کے اندر رہے. علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ آ کر کے دیواریں پھلانگ کر کے, لوگ جانتے ہوتے تھے کہ یہ میرا تایا ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ میرا ماموں ہے, یہ میرا خالو ہے, یہ میرا پھپھا ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرا فلاں ہے, یہ میرا فلاں ہے. آ کر کے زبانوں سے ان کے پیر چاٹتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو تاکہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اپنے واپس حالت کے اندر لوٹا دے. چیختے رہے, چلاتے رہے, روتے رہے, زبان رگڑتے رہے, ایڑیاں رگڑتے رہے, اور جناب ناک زمین پر رگڑتے رہے. لیکن یہ تو اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب کو مسلط کر دیتا ہے تو پھر اس قوم کا صفایا کر لیتا ہے اور زمین سے اس نافرمان قوم کا نام و نشان تک مٹا دیتا ہے. 3 دن تک یہ لوگ ایسے چیختے چلاتے رہے, اور 3 دن کے بعد اللہ نے دنیا سے ان کے وجود کو ختم کر دیا, اور اس دھرتی سے اللہ رب العزت نے نافرمان قوم کا وجود بھی مٹا دیا. ان آیات کے اندر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ, اور تحقیق جانتے ہو تم لوگ ان لوگوں کو اعتدوا, جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تھا, جنہوں نے حد پھلانگ لی تھی, منکم تم ہی میں سے, یعنی تمہارے آبا اور اجداد میں سے, فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں, فقلنا لہم تو ہم نے کہہ دیا ان کو, کونو بن جاؤ قردتن ایسے بندر, خاسئین جو کہ ذلیل ہوتے ہیں, رسوا ہوتے ہیں, بے عزت ہوتے ہیں. فجعلناہا, ہم نے اس واقعے کو بنا دیا نکالن, عبرت کا نمونہ, لما بین یدیہا, ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر موجود تھے, وما خلفہا, اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آئیں گے, وموعظۃً, اور نصیحت کا سامان, للمتقین, تقوی والوں کے لیے. جو متقین ہیں ان کے لیے ہم نے وہ 3 طبقات تھے, میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. ان میں ایک طبقہ متقین کا تھا, اور متقین کا طبقہ یہ اللہ رب العزت کے بندوں کے اندر ایسا ہی ہر قوم کے اندر اور ہر دور کے اندر موجود ہوتا ہے. اس آیت کے اندر ہمیں ایک پیغام ملتا ہے. پیغام کیا ہے؟ جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو بلا چون و چرا کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. اس کے اندر ہم نے ہیلے نہیں بنانے ہیں کہ ایسا ہیلا بنا دیں کوئی ناجائز کو جائز کر دے, جائز کو ناجائز کر دے. یاد رکھیں شریعت اسلامیہ کے اندر ہر وہ ہیلا جس سے ناجائز کام جائز ہوتا ہو یا جائز کام ناجائز ہوتا ہو, وہ ہیلے حرام ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے, مردہ ہے, تو اس کے لیے کیا کر لیتے ہیں, ایک دائرہ بنا کر کے قرآن مجید اس کو اس دائرے کے اندر لا کر کے اس کے اندر مثال کے طور پر 1000 روپے رکھ لیتے ہیں, اور پھر 10 لوگ بیٹھے ہوئے دائرے کے اندر, اور 10 میں سے ہر ایک کو اس طرح گھما پھرا کر کے پھر کہتے ہیں جی یہ 1000 میں سے 5000 بن جاتے ہیں, 50,000 بن جاتے ہیں, 1 لاکھ بن جاتے ہیں. اور اس میت کے اوپر جتنے روزے ہوتے ہیں قضا کے, جتنی نمازیں ہوتی ہیں قضا کی, تو کہتے ہیں بس اس کی وجہ سے یہ جو دور ہو گیا, قرآن مجید گمایا گیا ہے, پھرایا گیا ہے, تو اس کے فدیے ختم ہو گئے. دیکھیں اگر اس کے مال میں سے, اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے فدیہ دیا جائے گا, اگر ورثہ دے دے, ٹھیک ہے, فدیہ دیا جائے گا, اور وہی فگر, وہی عدد متعین کر کے دیا جائے گا. اگر 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کا فدیہ دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ 30 روزوں کا فدیہ مثال کے طور پر 10,000 روپے بنتے ہیں, ہم نے 1,000 لگا کر کے 10 دائروں کے اندر اس کو گھما کر کے کہہ دیا یہ 10,000 ہو گئے. 10,000 ایسے نہیں ہوتے. یا مثال کے طور پر اس کو
1 سال کی نمازوں کی قضا باقی رہتی ہے. ہم نے کہہ دیا ایک نماز کی قضا مثال کے طور پر فار ایگزامپل 100 روپے ہے, تو 1 مہینوں کی ہم نے ایک دن کی جو قضا نمازوں کا فدیہ ہے وہ تو ہم نے اندر رکھ لیا ہے, اور باقی گھما پھرا کر کے ہم کہتے ہیں لو جی 30 دنوں کی نمازوں کا فدیہ ہو گیا. ایسے فدیے ادا نہیں ہوتے ہیں. جو نمازیں ذمہ ہیں پڑھنا پڑیں گی, جو روزے ہیں رکھنے پڑیں گے, یا ان نمازوں کا یا ان روزوں کا باقاعدہ مکمل طور پر فدیہ ادا کیا جائے گا, تب اس میت کے ذمے سے یہ عبادت ساقط ہوگی, ورنہ تو ایسے ساقط نہیں ہوتی ہے. لہٰذا شریعت اسلامیہ کے اندر ہر اس حیلے سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے جائز چیز ناجائز ہوتی ہو یا ناجائز چیز جائز ہوتی ہو. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ یہودیت اور عیسائیت اور بنی اسرائیل کے کرتوتوں پر عمل کرنے والے ہیں. اور یاد رکھیں جس طرح ان کا انجام غلط ہوا تھا ایسے ہی ان لوگوں کا انجام بھی غلط ہوتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا یوں بھی ہو جاتا ہے, کوئی بیچارہ ایسا ہے جس کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں, وہ گھر کے اندر اپنی بیماری کے ایام گزار کر کے ایڑیاں رگڑ کے بیچارہ مر جاتا ہے. لیکن جب اس کے لیے مولوی صاحبان آ جاتے ہیں, دائرے بنا دیتے ہیں, تو پھر اسی میت جو غربت کی وجہ سے جو بندہ مر گیا ہے اس کے لیے لوگ قرض لے کر کے یہ دائرے بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارے پیسے اپنی جیبوں کے اندر ڈال لیتے ہیں, اور جو قرض ہے وہ بیچارے یتیموں کے کھاتے میں آ جاتا ہے. کتنے ظلم کی بات ہے, اور کتنے جبر کی بات ہے, اور کتنی بغیرتی اور بے انصافی کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھیں, ان کے پاس جا کر کے ان کو اپنی جیبوں سے کچھ دے دیں, اور بجائے یہ ہم اپنے واسکٹ لا کر کے اور جیبیں خالی کر کے تاکہ ہماری جیبیں وہاں سے ہم پوری بھر کے آ جائیں. بہت بری بات ہے, ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.